السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ نماز کورس ہمارا جاری ہے الحمدللہ، جس کی آج کلاس نمبر 11۔ پچھلی 10 کلاسز میں بہت کچھ سیکھا، جس میں نماز کی رکعات، نماز کے اوقات، لفظی ترجمہ، خوبصورت تفسیر، یہ سب کچھ ہمارا جاری ہے۔ اس میں نماز کی میں جو خوبصورت اضافی دعائیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائی، جو کہ بہت فضیلت والی ہے۔ اس کے بعد اتحیات کے بعد کی جو تشہد کی دعائیں ہیں وہ ہماری جاری تھی۔ درود ابراہیمی کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے، یہ انتہائی اہم دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، جس میں میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو انتہائی امپورٹنٹ دعا یاد کروائی تھی، بلکہ وہ عام لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بہت عام دعا ہے، لیکن یہ انتہائی خاص دعا بھی ہے۔ اس کا ترجمہ اور اس کا مقصد میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس میں ہم کیا مانگ رہے ہیں اس کا ترجمہ ہم نے جانا تھا۔ اسی طرح آج کی کلاس میں آپ کو بہت ہی 2 خوبصورت اور اہم دعائیں یاد کرواؤں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں شامل تھی۔ پہلی وہ دعا جو اتنی اہم دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں اس کو تشہد میں، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو سوچیں وہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے، اور اگر آپ کو یہ دعا پہلے معلوم ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں معلوم تو ابھی یاد کر لیں، اور اگر پہلے معلوم تھی ترجمہ نہیں یاد تو اس کا اچھے انداز سے ترجمہ یاد کریں، تاکہ آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہوں کہ میں اپنے اللہ سے کیا دعا مانگ رہی ہوں۔ اور یہ دعائیں خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اور اس کا ترجمہ اچھے انداز سے سیکھیں، اور پھر دوسری خواتین تک ضرور شیئر کیا کریں ساتھ ساتھ یہ کلاسز، تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین کی نماز درست ہو جائے اور نماز میں خوبصورت دعائیں یاد کر سکیں اور نماز کو سمجھ کے پڑھ سکیں، اور ان کی نماز کی درستگی اور نماز میں اضافہ جو اس طرح کی دعائیں وہ پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے وہ خوبصورت 2 دعائیں جانتے ہیں۔ پہلی وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں لازمی پڑھا کرتے تھے، اور اس میں 4 بہت ہی اہم دعائیں مانگی گئی ہیں۔ اس کے بعد دوسری دعا میں آپ کو وہ دعا سکھاؤں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو دعا سکھائی، جب انہوں نے پوچھا کہ میں نماز میں کون سی دعا پڑھوں جو آپ مجھے سکھائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا سکھا رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے کس قدر اہم ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی دعا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہر نماز میں شامل تھی، تو ہمیں بھی ہر نماز میں شامل کرنی ہے۔ اللہم انی، اے اللہ میں اعوذ بکا، تیری پناہ مانگتی ہوں، من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے۔ پہلی پناہ میں قبر کے عذاب سے مانگتی ہوں، اور قبر کے عذاب سے پناہ ہر انسان کو ہر نماز میں مانگنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کا اس سے واسطہ پڑنا ہے، اور جو قبر کے عذاب سے بچ گیا اس کی اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ تو عذاب قبر سے پناہ سب سے پہلے اس دعا میں ہے کہ یا اللہ میں تیری عذاب قبر سے پناہ مانگتی ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنہ سے۔ اور یہ وہ فتنہ، یہ وہ آزمائش ہے جو سب سے بڑی آزمائش ہے مسلمانوں پر، سب سے بڑی جو آزمائش اور فتنہ ہے وہ دجال کا ہے، تو اس میں دجال کے فتنہ سے پناہ مانگتی ہوں۔ تیسرے نمبر پر وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من فتنۃ المحیا، زندگی کے فتنوں سے، وفتنۃ الممات، اور موت کے فتنوں سے۔ یہاں فتنہ سے مراد آزمائش ہے، یعنی کہ آزمائشوں سے پناہ مانگتی ہوں یا اللہ، زندگی کی جتنی آزمائشیں اور موت کی جتنی آزمائشیں ہیں سب سے تیری پناہ مانگتی ہوں، جس کی زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، دجال کے آزمائشوں سے اور فتنے سے، اور پھر عذاب قبر سے حفاظت ہو گئی، تو پھر وہ انسان تو کامیاب ہو گیا۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے۔ اور اس کے بعد اللہم انی، اے اللہ میں اعوذ بکا، تیری پناہ مانگتی ہوں، من المعثم، گناہوں سے، والمغرم، اور قرض سے۔ پھر آخر میں کہ میں تجھ سے گناہوں کی اور قرض سے تیری پناہ مانگتی ہوں، گناہوں سے بھی پناہ ہو جائے انسان کی، اور پھر قرض سے بھی، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ بخاری میں روایت موجود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں، قرض سے کیوں بچتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مقروض ہو جاتا ہے نا، اس پہ قرض آ جاتا ہے، تو پھر وہ انسان جھوٹ بولنے لگتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافیاں کرنے لگتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ظاہر ہے اس پہ قرض ہے، اگر اسے کوئی بات کرے گا تو پھر وہ اس کو جھوٹے وعدے کرنے پڑیں گے اور اس پر وہ نہیں لوٹا سکے گا، یا کئی ایسی باتیں کرنی پڑیں گی جی میں اس وجہ سے نہیں دے سکتا، اس وجہ سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ قرض انسان کے کئی گناہوں کی جڑ بن سکتا ہے، کئی گناہوں
کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض سے پناہ مانگو. تو ہر نماز میں یہ 4 چیزیں ہیں، ان سے پناہ انسان کو لازمی مانگنی چاہیے. پہلی کیا ہے؟ عذاب قبر سے، کہ اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتی ہوں، مسیح دجال کے فتنہ سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور یا اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے، آزمائشوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور یا اللہ میں گناہوں سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتی ہوں. دیکھیں کس قدر خوبصورت جملے، کس قدر خوبصورت دعائیں ہیں. اگر یہ دعا ہر نماز میں پڑھیں اور یہ دعا قبول ہو جائے تو دیکھیں کہ زندگی اور آخرت کیسی آسان ہو جاتی ہے، برزخی زندگی بھی اور دنیاوی زندگی بھی آسان. تو آج سے یہ دعا یاد کریں اور اس دعا کا لفظی ترجمہ اچھا سا یاد کریں، اس کو سمجھ کے پڑھیں. اگر یہ دعا آج سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھی یا آپ کو نہیں یاد تھی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ دعا آج ہی سنی ہے یا آج ہی یاد کی ہے، اور اس ویڈیو کا کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا. تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اس کے بعد دوسری دعا اسی نماز میں آپ نے پڑھنی ہے. نماز میں جیسے پہلی دعا تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ جو میں نے دعا کروائی تھی پچھلی کلاس میں، ابھی یہ والی جو دعا کروائی عذاب قبر سے، مسیح دجال کے فتنہ سے، زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، اور گناہ اور قرض سے بچنے کے لیے یہ دعا. اور اس کے بعد ایک اور دعا بھی ساتھ آپ نے ضرور پڑھنی ہے. ویسے تو جتنی دعائیں پڑھیں اتنی کم ہیں، لیکن یہ اہم دعائیں ہیں جو کہ لازمی آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں پڑھ سکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی، اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا ہے نفسی اپنی جان پر، ظلمن کثیرن، ظلم بہت زیادہ. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کو یہ دعا سکھا رہے ہیں، اتنی عاجزی والی دعا کہ یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، یعنی کہ گناہ کر لیے ہیں. ولا یغفر، اور نہیں جو بخش دے ذنوبا گناہوں کو، الا مگر انتا، تو ہی، کہ اللہ تو ہی ہے جس نے میرے یہ گناہ معاف کرنے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جو میرے یہ گناہ معاف کر سکتا ہے. فاغفر لی، پس مجھے بخش دے، میرے گناہ معاف کر دے. مغفرتن، مغفرت، من عندک، اپنے پاس، یا اللہ اپنی طرف سے اپنی خاص بخشش مجھے عطا فرما. ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما. انکا، بے شک تو، انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. یہ وہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کو سکھا رہے ہیں. اتنی عاجزی والی دعا، تو سوچیں کہ ہمیں کتنی عاجزی کرنی چاہیے، ہمیں کس قدر جو ہے وہ اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے جو واقعی میں گناہوں میں لدے ہوئے ہیں. ہر وقت ہر لمحہ کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، جسم کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، اور ہر ٹائم موبائل پہ سکرولنگ، یہ سب سے بڑا گناہ. نہ جانے کیا کیا آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کیا کیا کان سن رہے ہیں، کیا کیا دنیا آگے سکرول کر رہی ہیں. تو ان سب گناہوں کی ساتھ ساتھ توبہ کریں. انسان گناہوں سے بچ تو نہیں سکتا کیونکہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ، حدیث میں الفاظ کیا ہے کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے. تو ہر نماز کے بعد جب آپ یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کے گناہ ساتھ ساتھ اللہ ضرور معاف فرمائیں گے کہ اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کر لیا ہے، یعنی میں نے بہت سے گناہ کر لیے ہیں. تو گناہ اپنے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے جب انسان برزخی زندگی کے عذاب میں جائے گا یا انسان جہنم میں جائے گا تو اپنے اوپر ظلم کیا نا، خود اپنے گناہوں کی وجہ سے جائے گا. تو اس لیے یہ دعا کہ اللہ میں نے اپنے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں، اور یا اللہ اگر تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا میرے گناہوں کو، تو ہی ہے جو میرے گناہوں کو بخش سکتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے، اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر، مجھ پہ رحم فرما دے، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ 2 دعائیں خاص طور پہ یاد کریں، لفظی ترجمہ یاد کریں، اس کو آج سے ہی اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں، اور میرے لیے بھی ہمیشہ دعا گو رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ بس 1-2 کلاسز اور ہوں گے، اس کے بعد یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. کورس جنہوں نے کمپلیٹ کیا بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ کی طرف سے ایک چنا ہوا گلدستہ ہے جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے، اپنی نماز کی درستگی کے لیے چن لیا، اور ایسے لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں.